السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز دوستو، میرے بزرگوں، جو حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے اور آپ نے حضور شیخ طریقت حضرت علامہ سید محمد جیلانی اشرف کا ان کے آفیشیل پیج پر شب قدر کے تعلق سے پروگرام دیکھا، ان کی نصیحتیں اور اجتماعی دعا میں آپ شریک بھی ہوئے۔ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ بہت سارے ممالک میں شب قدر شروع ہو چکی ہوگی، 27ویں شب یہاں بھی کچھ 1-1.5 گھنٹے میں، یو کے میں بھی شروع ہونے والی ہے۔ میں چند باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ رات کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، انہیں ہم پوری طریقے سے کیسے حاصل کریں۔ دس از اے بلیسڈ نائٹ، شب قدر، لیلۃ القدر is a blessed night, night of blessing, night of rahmah, and we will discuss as to how should an individual act during this night that they can receive the full blessings and mercy and forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala۔ ہم کریں تو کیا کریں، وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا معاملات ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن شریف میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ اے ایمان والوں توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رجوع کرو، اس کی طرف لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ۔ اور کیسی توبہ؟ ایسی توبہ ہو جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، توبہ اسے کہتے ہیں۔ اخلاص والی توبہ، اور جس میں عجز و انکساری ہو، جس میں خوف ہو، جس میں امید ہو، وہ توبہ۔ اس لیے شب قدر کو صوفیہ توبہ کی رات کہتے ہیں۔ ایک طبقہ کہتا ہے یہ توبہ، اپنے آپ کو پاک کرنے کی رات ہے، اپنے آپ کو صاف کرنے کی رات ہے۔ اور وہ صحیحین کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شب قدر کی رات کھڑا ہو عبادت کے لیے، ایمان کے ساتھ اور نیکی کے حصول کی نیت کے ساتھ وہ کھڑا ہو جائے، احتساب کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، اگر شب قدر کی رات وہ کھڑا ہو جائے، عبادت کرے، تلاوت کرے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کی پچھلی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اہم ہے کہ شب قدر کو آپ ایسے نہ جانے دیں، بلکہ عبادت میں مشغول اور مصروف رہیں۔ اب یہاں مجھ سے کئی دنوں پہلے کسی نے سوال کیا کہ ہمیں اللہ کی مغفرت اس رات حاصل کرنی ہے،
تو کیا وظائف ہیں، کیا دعائیں ہیں؟ مشہور دعا تو یہی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ اس کی کثرت کریں، پڑھتے رہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو صوفیہ اس پر کئی شرائط بیان کرتے ہیں. اس کی مغفرت مکمل حاصل کرنی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں آپ پاک اور صاف ہو کر جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماضی گناہوں کو معاف کر دیا جائے. تو صوفیہ فرماتے ہیں پہلا قدم یہ ہے کہ آپ پہلے دوسروں کو معاف کر دیں. سب سے پہلا قدم یہ. آج کی رات اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو مکمل مغفرت حاصل ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ پہلے جن لوگوں نے آپ کا دل دکھایا ہے یا جن سے آپ ناراض ہیں ان سب کو معاف کر دیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے ارحموا ترحموا واغفروا یغفر اللہ لکم. تم دوسروں پر رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا. تم دوسروں کو معاف کرو، اللہ تم کو معاف کرے گا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس رات آپ کو اللہ کی مغفرت حاصل ہو تو پہلا قدم یہ ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کر دیں. اپنے دل میں اگر کسی کے لیے کوئی کڑواہٹ ہے تو اسے دل سے ہٹا کے اسے معاف کر دیں. دوسرا قدم آپ کو کیا کرنا آج کی رات؟ پہلا تو آپ نے دوسروں کو معاف کر دیا. اب جن کا آپ نے دل دکھایا ہے ان سے معافی مانگیے. یہ آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں، علماء اہل سنت بھی ہو سکتے ہیں. جن جن لوگوں کی شان میں آپ نے گستاخیاں کی ہوں، جن کو دکھ پہنچایا ہو، جن کو پریشان کیا ہو، ان سب سے معافی مانگے. یہ دوسرا قدم ہے. اور تیسرا یہ ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی معاملات میں کسی کو دھوکہ دیا ہو یا دھوکے سے کام لیا ہو، چاہے بزنس و کاروبار میں، لین دین میں، ذاتی لین دین میں، تو اپنے عمل کو درست کریں اور جو اس کا حق آپ نے اس سے لیا ہے دھوکے سے اسے واپس کریں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آج کی رات آپ کو معاف کرے تو جن لوگوں کو جب بھی آپ یہ جانتے ہیں، آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اس وقت دنیا میں کہ آپ نے کس کو کب کہاں کیسے دھوکہ دیا ہے، تو آپ پہلے اس عمل کو درست کریں اور اس کا حق اس کو لوٹائیں، اس سے معافی مانگیں. یہ تیسرا قدم. اور چوتھا یہ ہے کہ جب یہ تین معاملات ہو جائیں، دوسروں کو معاف کر دیا، دوسروں سے معافی مانگ لی اور اپنے عمل کو درست کر لیا، اب یہ ہے کہ پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی تمام گناہوں کو، جرموں کو سامنے رکھ کر ندامت کے آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری ہوں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، مغفرت طلب کریں اس نیت کے ساتھ کہ مولا ہمیں وہ توفیق دے کہ پھر ہم وہ گناہ نہ کریں، وہ طاقت وہ ہمت دے کہ پھر وہ ہم خطا وہ جرم ہم پھر نہ کریں. اس نیت کے ساتھ آپ توبہ کریں. اور پھر اگر آپ نے یہ 4 سٹیپ کر لیا تو یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب توبہ کرنے والا اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ ویسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ آپ کو معاف کر دے تو ان 4 سٹیپ کو، 4 عمل کو ضرور کریں. ان حضرات کے لیے جو انگریزی میں سننا چاہتے ہیں I'll just explain to them, summarize it to them, that Sufis mention today is the night of forgiveness. And if you want to seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, if you want Him to forgive you tonight, then there are 4 steps. Remember, this is a blessed night. Hadith of Rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam, man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. That an individual who stands on this night to worship Allah subhanahu wa ta'ala with iman, with faith and with hope of gaining good deeds and rewards from Allah subhanahu wa ta'ala, with this intention he worships during this night, then Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all his past sins. But how? There's conditions. If you want Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you, then there are 4 steps. 1 is forgive others. Begin with forgiving others tonight.
Anyone who has hurt you, who has broken your heart, tonight forgive them. Hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu turhamu, waghfiru yaghfirullahu lakum. Be merciful to others, so mercy is shown to you. Forgive others, so Allah forgives you. If you want Allah subhanahu wa ta'ala to forgive you tonight, forgive others. Second step after forgiving others is to seek forgiveness from those whom you have hurt. Your parents, your friends, your elders, scholars of Ahlul Sunnah, Aimma, all these individuals, seek their forgiveness. Ask them to forgive you if you have hurt them. Third step is if you have cheated anyone, have done fraud, taken anything from them through fraud, then correct yourself. Make sure you return to them what belongs to them and seek their forgiveness. Hadith of Rasulullah, man ghasha falaysa minna, whoever cheats is not from us. So if you want Allah to forgive you tonight, make sure that you return to them what belongs to them. And then the fourth step is when you have done all that, then present yourself in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala, in front of your Lord. Present all your sins in front of your eyes. Make sure there is remorse within yourself. The tears of remorse fall from your eyes, and make a sincere tawbah from Allah subhanahu wa ta'ala. Sincere istighfar, tawbah, and ask Him to give you that power, that taqat, that quwwah, that you do not repeat those sins that you have committed. सूफिया फरमाते हैं कि हमें पता कैसे चले कि अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया है. दो निशानियां तो ये है. एक निशानी इसमें ये है कि जब आप जिस गुनाह से आपने तौबा किया है वो गुनाह फिर ना करें, इसका मतलब अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया. या अगर आप अपनी माजी की गुनाहों को जब उसको सोचें, उसके ताल्लुक से सोचें, तो आप अंदर से कराहत महसूस करें, अच्छा आपको ना लगे. जब आपको अपनी गुनाहें याद आए तो अच्छा ना लगे, ये भी एक निशानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको माफ कर दिया. When you do all these four steps, hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu. A person, when he repents from his sin, is that individual who has never committed that sin. And what are the signs of forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala? When you seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala from a sin and you do not commit that sin again, Sufis mention it is a sign that Allah has forgiven you. And amongst many signs, the second sign is that when you think about your past sins and you don't feel comfortable inside, you don't feel good, there's a dislike within you when you think about your past sins, that is an indication that Allah Almighty has forgiven you. तो ये तौबा की रात है, इसमें तौबा करें, जितनी तौबा कर सकते हैं तौबा करें. मैं जाहिर सी बात है ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहूँगा, इसलिए कि आज इबादत की रात है और ये मुहासबे की रात है. हमें अपने अंदर झांकना है, हमारी क्या खताएं हमसे हुई, हमने क्या गुनाहें की हैं, ये हमको आपको आज अपने अंदर देखना है. वी हैव टू सेल्फ कॉन्टेम्पलेट, यू हैव टू कॉन्टेम्पलेट, सेल्फ एग्जामिन अवरसेल्व्स, moral auditing. Look within yourself, question yourself, point fingers at yourself. It's not others' mistake. Today it is your mistake. Then Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, will forgive you. Always remember, ki Sufis also mentioned, if you read Imam Zuhri and Allama Abu Bakr Warraq, अगर आप इनको पढ़ें, इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं ये रात तौबा के साथ साथ कद्र व मंजिलत की रात है, ये इज्जत वाली रात है. आपको इज्जत चाहिए तो ये शब कद्र की रात, अजमत चाहिए ये शब कद्र की रात है. हज़रत अबू बकर वर्राक कहते हैं कि जो बंदा इस रात में अल्लाह की इबादत करे उसे ज़रूर इज्जत व अजमत मिलती है. इज्जत व अजमत वाली रात आज की रात है. आप ख्याल करिए कि साल भर आप तलाश करते हैं, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, पूरा साल आप कभी इधर जाते हैं कि यहाँ से इज्जत मिल जाए, कभी उस घर में जाते हैं वहाँ से इज्जत मिल जाए, और आप चाहते हैं कभी इस सियासतदान के पास जाते हैं कि इस सियासतदान के पास जाऊंगा तो इज्जत मिल जाएगी, इस सियासी पार्टी में जाऊंगा तो इज्जत मिल जाएगी, यहाँ जाऊंगा तो इज्जत मिल जाएगी, उस ग्रुप में जाऊंगा तो इज्जत मिल जाएगी. साल भर आप इज्जत को तलाश करते हैं. सूफिया फरमाते हैं आज इज्जत की रात है, इज्जत हासिल करना है तो अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले में बैठकर सजदा और तौबा करो, और अल्लाह ने जब उसे कबूल कर लेगा और तुम्हें माफ कर देगा
تو پہلے تو تم سال بھر عزت کو تلاش کرتے تھے، لیکن آج کی رات اگر اللہ نے تمہاری عبادتوں کو قبول کر لیا اور تم نے اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار کیا، تو یاد رکھنا کہ عزت کو تمہیں تلاش نہیں، عزت تمہیں تلاش کرے گی. تم جہاں رہو گے تمہیں عزت ملے گی، تم جہاں قدم رکھو گے عظمت ملے گی. یہ عزت و عظمت والی. ٹوڈے از دی نائٹ آف آنر، ٹوڈے از دی نائٹ آف ڈگنیٹی، ٹوڈے از دی نائٹ آف ریسپیکٹ. All month and weeks and days throughout the year, you seek respect. You join this group because you want respect. You go to this place because you want respect. You join this political party because you want respect. You join that group because you want honor. Imam Zuhri mentions this is the night of honor. This is the night of respect. Abu Bakr Warraq mentions that those who worship during this night gain respect. All throughout the year, you seek respect and honor. Sufis mention if you worship Allah subhanahu wa ta'ala on this night and He accepts your worship with your sincerity and forgives you, then never mind you searching for respect and honor. Honor and respect will follow you. Wherever you will go, you will gain respect. Whatever you say, you will gain respect. You will have respect, dignity and honor. Today is the night of qadr and manzilat. Respect. اگر آپ کو عظمت چاہیے تو یہ آج کی رات ہے. ایک مقام پر میں اپنی بات کو آگے زیادہ نہیں بڑھا کے یہاں ختم کروں گا. ایک بات کا آپ خیال رکھیں کہ آج کی رات عبادت جاری رکھیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رات آپ کو ملی ہے کہ یہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر، یہ آپ کو جو ملی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ رات دی ہے، یہ کیوں دی ہے؟ اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ رات آپ کو جو حاصل ہوئی ہے، سچ بات یہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمارے لیے فکر اور محبت کا نتیجہ ہے. انہیں اپنی امت کی فکر تھی، امت سے اتنی محبت تھی کہ موطا امام مالک کی روایت میں پڑھ رہا تھا، اس میں جب پچھلی امتوں کی بات آئی تو وہاں یہ بتایا گیا کہ ان کی تو بڑی لمبی زندگی ہوتی تھی، کوئی 100 سال، کوئی 200 سال، کوئی 300 سال. اب جتنی لمبی عمر اتنی زیادہ عبادت ہے نا. یہ ہے نا کہ بھئی آپ 200 سال جئیں گے تو آپ زیادہ عبادت کریں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی عمر جو ہے وہ کم تھی. اب نبی کو اس بات سے فکر ہوئی کہ اے اللہ، میری امت کا کیا ہوگا؟ دوسری امتوں کے مقابلے میں ان کی عمر کم ہے تو کیا عبادت بھی کم ہوگی؟ جب یہ فکر ہی کرنا ہوا اور یہ فکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں آئی تو فوراً حکم ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، آپ کی امت کو شب قدر عطا کی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تاکہ آپ کی امت دوسری امتوں کے سامنے عبادت کے معاملے میں کم نہ ہو سکے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ آج درود شریف کی کثرت کرو، کثرت کے ساتھ اسے پڑھو. وجہ کیا ہے؟ یہ تم شکر ادا کر رہے ہو، اے نبی، آپ کی فکر نے، آپ کی محبت نے ہمیں شب قدر عطا کی ہے. اسی لیے this is why Sufis also mention that today we must send enormous salutations upon Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, peace and salute, darood and salam. Why? Because it was due to his concern and his love for his ummah that we received Laylatul Qadr. It mentioned in Muwatta Imam Malik amongst the discussion that the previous nation, the previous ummah used to live long. They had long lifespan, longer than ours, 100 years, 200 years. This ummah 60, 70, 80 maximum. So the more years you live, the more worship you have. Prophet sallallahu alaihi wasallam was concerned for his ummah. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Muwatta Imam Malik, Allah subhanahu wa ta'ala blessed the ummah of his beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam with Laylatul Qadr, which is better than 1000 months. So Ya Rasulullah, your ummah is no less than other nation in terms of worship. They have more.
And this is why we send darood and salam upon Rasulullah this night to show our gratitude. That, Ya Rasulullah, it was your love and concern for us that we have Laylatul Qadr within our deen, within Ramadan. اسی لیے دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا، اور کثیر تعداد میں لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی. حضور شیخ طریقت نے اسے پورا بھی کر دیا، سب کے نام بھی لے لیے. یہاں عزیر اشرفی صاحب ہیں پیلی بھیت سے، ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. عبد القیوم اشرفی صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے، احمد ذیشان صاحب نے، اور ان کے رشتہ دار کوئی ہے جن کی گھر میں ہاسپٹل میں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. شفق فاطمہ اشرفی، یہ بھی بنارس کی رہنے والی ہیں، ان کی والدہ کی بھی طبیعت صحیح نہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ انہیں شفا عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ماشاءاللہ ان کے والد بھی بڑی محبت کرنے والے ہیں. میں ان کے والد کو بہت پسند کرتا ہوں. ہمارے جمال عبداللہ صاحب ہیں، سید ابراہیم قادری صاحب ہیں، all the members of Jamia Sufia, all the teams of Spiritual Foundation around the world has requested for dua. All the murideen and students and muhibbin and mutaliqeen، سبھی کے لیے دعا کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری توبہ کو قبول و منظور فرمائے. اور بس یاد رکھیں کہ سوال کرنے والے نے ایک مقام پر سوال کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں آج ہم کیا کریں. یعنی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو کیا خوف ہم کو ڈر ہو یا امید ہو؟ اللہ سے ڈریں یا امید رکھیں؟ تو حضرت علی کی ایک روایت صوفیہ منقول کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں خوف بھی ہو ڈر بھی ہو. آج تم ڈرنا بھی خوف بھی ہو اور امید بھی رکھنا. آج کی رات امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو. اور خوف کیا ہو؟ خوف یہ ہو کہ اگر تمہارے پاس دنیا میں جتنی زمین ہے اتنی زیادہ نیکیاں ہو تو ڈرنا. حضرت علی فرماتے ہیں ڈرنا، کیا پتہ اللہ اسے رد کر دے، اسے قبول نہ کرے. اور اگر تمہارے پاس جتنی دنیا کی زمین ہے اتنی خطائیں ہیں تو امید رکھنا کہ مولا اس کی مغفرت فرما دے گا. تو خوف بھی ہو امید بھی ہو. You should have fear for Allah and have hope from Allah subhanahu wa ta'ala. If you think that you have a lot of good deeds as much as the land of this world, have fear that Allah could reject it. And if you have as many mistakes as much as the land of this earth, then have hope that He will forgive you. تو اس خوف کے ساتھ، اس امید کے ساتھ آج آپ توبہ کریں، عبادت کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.